درس قرآن سننے والوں اور دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم درس قرآن کا سبق نمبر 7 آج ہم پڑھ رہے ہیں، سبق نمبر 8 آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 4 اور آیت نمبر 34 سے شروعات کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، کافرین میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رکو اور جنت میں سے مزے لے کر، یعنی جنت میں سے اپنی من مرضی کے مطابق جہاں سے چاہو کھاؤ پیو پھرو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس خاص درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اس میں تخلیق آدم کے ایک دوسرا پہلو بیان ہوتا ہے کہ حضرت علیہ السلام سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ارادہ اور منشا ظاہر کیا فرشتوں کے سامنے، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پھر ان کو علم الاشیاء عطا کیا گیا، پھر فرشتوں کے سامنے علم کی وجہ سے انسان آدم کی فضیلت ثابت کی گئی۔ اس کے بعد پھر اس امتحان کے بعد پھر فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اب اس میں انسان کی افضلیت ہے، کہتے ہیں کہ انسان کو مسجود ملائک بنایا گیا وہ اسی واقعے سے، اور اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا۔ اب اس کی دو وجہ ہوتی ہے، یعنی خطاب میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اس میں یہ کہ ملائکہ سے، اب ملائکہ کے اندر ابلیس بھی کیسے شامل ہو گیا، اس کی دو وجہ بیان کرتے ہیں مفسرین۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت ابلیس اگرچہ جنات کی جن سے ہے، جن کی جن سے ہے، فرشتوں کی جن سے نہیں، لیکن وہ فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا۔ اس وقت اس کا درجہ فرشتوں کے درجے کے برابر تھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جنات درجے میں فرشتوں سے کی جن سے کمتر ہے، اور جب اعلیٰ کو کوئی چیز حکم دیا جائے تو ادنا اور کمتر اس میں خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ تو جب فرشتوں کو یا جن سے ملائکہ کو حکم دیا گیا تو پھر جو جنات کی جو جنس تھی وہ بھی اس میں شامل ہو گئی، اب اس میں ابلیس بھی شامل ہو گیا۔ تو اس وقت جو جتنے بھی فرشتے تھے اس سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس انکار کر دیا سجدہ کر اور تکبر کرنے لگا۔ اس کی اور تفصیل ہے دوسری آیت میں، دوسری جگہوں میں، یعنی قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں، کہ اس نے کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، تمام تفصیل ہے، اس نے وجہ بھی بتائی انکار کی۔ لیکن یہاں پہ اختصار ہے کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ اس نے اپنے اس عمل کے ذریعے، ابلیس اس وقت تک فرشتوں کی جماعت میں تھا، اب وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے
وہ منکرین میں سے ہو گیا، یعنی کافرین میں سے ہو گیا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، وہ انکار کرنے والا ہو گیا۔ اب یہاں سے تو وہ فرشتہ ابلیس مطعون ہو گیا اس عمل سے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو، جنت آپ کا ٹھکانہ ہے، آپ اور آپ کی وائف، آپ کی بیوی حضرت حوا، آپ دونوں جنت میں رہو اور جیسے چاہو کھاؤ پیو رہو، یعنی ایک طرح سے آپ کو جنت میں رکھ کر کے ایک امتحان کے مرحلے سے گزارا گیا کہ پوری آزادی دینے کے ساتھ ایک شرط لگا دی گئی کہ اس ایک خاص درخت ہے، اس درخت کے سے کچھ مت کھانا، بلکہ یہاں تک حکم دیا ہے کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، کھانے کی تو بات ہے، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالمین، اگر تم اس درخت کے پاس گئے یا درخت سے کھایا تو ظالمین میں سے، ظالمین کہتے ہیں کہ عربی میں وضع الشیء فی غیر محل، کہ ایک چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پہ رکھ دینا، یعنی اللہ کا حکم نہ مان کر کے ایک طرح سے اس کی مرضی کے خلاف عمل کرنا، یہ ایک ظلم کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اب یہ خاص حکم دیا گیا، پھر آپ جنت میں رہنے لگے۔ اس کے بعد کی آیت ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے اس عمل سے پھسلا دیا، یعنی جو حکم دیا گیا تھا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر وہ دونوں اس چیز سے وہاں سے نکال دیے گئے جس میں وہ تھے، یعنی جنت سے نکال دیے گئے۔ وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے کہا کہ نکل جاؤ تم سب، تم میں کا بعض بعض کا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی جنت سے زمین میں آنے کا حکم دیا گیا اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک خاص مدت تک زندگی گزارنا ہے۔ اس میں اس پورے واقعے کو بیان کیا گیا کہ آدم علیہ السلام جنت سے کیسے دنیا میں آئے، اس ایک آیت میں، کہ جنت میں رہتے تھے، ایک خاص درخت سے منع کر دیا گیا تھا۔ اب شیطان اس کوشش میں لگا رہا کہ کس طریقے سے اس درخت کے پاس آپ چلے جائیں، اس درخت کا پھل کھا لیں۔ خیر، اس درخت کے پاس آپ گئے، اس کی تفصیل اسرائیلی روایات میں اور عہد نامہ جدید میں تحریف ہو چکی، اس میں بڑی اوچھی باتیں اور گھٹیا باتیں بھی آدم علیہ السلام کی اور ہوا کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، لیکن آپ سے یہ خطا ہوئی اور یہ حکمت ایزدی کے مطابق کیسے، پھر اب اس خطا کے نتیجے میں آپ کو جنت سے نکال دیا گیا۔ جب جنت سے نکالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم یہاں سے نکلو اور تم میں کا بعض بعض کا دشمن ہوگا۔ بعض بعض کا دشمن ہوگا، اس کی تفسیر دو کرتے ہیں۔ اس کی پہلی تفسیر یہ ہے کہ انسان اور جنات دونوں یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، دنیا میں رہیں گے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ انسان میں آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی رہے گی۔ اب کہتے ہیں اگر اس وقت تک، یعنی آدم علیہ السلام کے اس درخت کے پاس جانے کے بعد جنت سے نکلنے تک، اگر ابلیس دنیا میں وہ پہلے آ چکا تھا، آدم علیہ السلام سے پہلے اس کو زمین پہ اتار دیا گیا، تو وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے، تو پھر اس وقت کہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے دشمن ہوں گے، یہ تفسیر ہوگی۔ لیکن اگر وہاں موجود تھا، یعنی اس وقت ایک ساتھ نکالا گیا ابلیس کو اور آدم علیہ السلام کو، تو وہ بھی اس حکم میں شامل ہے کہ انسان یعنی ایک دوسرے کی دشمنی رہے گی، یعنی یہ ابلیس یا جن کی جماعت یہ انسان کی کو ہمیشہ غلطی کرانے میں لگی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم، جب جنت سے نکالا گیا، زمین پہ بھیجا گیا، تو یہ حکم دیا گیا اور یہ بات بتائی گئی کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، کہ تمہیں زمین میں ہمیشہ نہیں رہنا، تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، لیکن وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص مدت تک وہاں زمین کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اس کے بعد پھر ہمیں خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے
اپنے رب کی طرف سے چند الفاظ حاصل کر لیے، فتاب علیہ، پھر اللہ سے توبہ کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ایک خاص دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین، یہ دعا، اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ اس دعا کو آپ حضرت آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیا اور اس سے دعا کی تو آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اس آیت میں یہ حکم دیا گیا کہ تم سب کے سب یہاں سے نکلو، یعنی جنات اور انسان سب کو جنت سے نکال کے زمین پہ بھیجا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ بس اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت دینے والا آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے انکار کر دیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر یہ بتایا گیا کہ تم لوگ دنیا میں جا رہے ہو اور دنیا میں ہماری طرف سے ایک ہادی آتا رہے گا جو سچی باتیں بتائے گا، سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا۔ اب جو شخص اس کی بات مانے گا، اس کی پیروی کرے گا اور میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا تو اس کو نہ تو دنیا میں کوئی خوف ہوگا، نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوگا، اور نہ آخرت میں۔ لیکن جو اس کا انکار کر دے گا، والذین کفروا، اور جو جو انکار کر دے گا اور ہماری آیتیں یعنی جو کلام الہی نازل ہوگی اس کی جو تکذیب کرے گا تو وہ جان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ یہ جہنمی لوگ ہیں اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔